یہ جو ادارے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے فیس اگر والد صاحب کا ہے، بھائیوں کا ہے ہمارا، تو اس فیس کے پیچھے لاتعداد لوگوں کی محبتیں. پوری ایک ہمارے یہاں ایک نسل تیار ہو گئی ہے جو باغی ہوئی ہوئی ہے دین سے، کہ ہم ایک ایسے عظیم کام کی ابتدا کرنے لگے ہیں جس میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اس فیملی کو تو اللہ کا شکر ہے میں جانتا ہوں، میں ان سارے بھائیوں کو جانتا ہوں، ان کے والد صاحب کو جانتا ہوں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاندان چنا ہوا خاندان ہے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں سختی پیدا ہو گئی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے، اس دل کو نرم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دے. تو اس ادارے کے لیے یہ ادارہ تعمیر کے اعتبار سے جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے حساب سے یہ اس کا پہلا مرحلہ آپ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے جامعہ کے استاذ کو میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. میرے عزیز سامعین کرام، آج آپ جس ادارے میں موجود ہیں، اسی طرح کے کئی ادارے جامعہ اسلامیہ ٹرسٹ سے وابستہ ہیں، اور جامعہ اسلامیہ ٹرسٹ کی بنیاد 1977 میں میرے والد گرامی حضرت مفتی محمد محی الدین صاحب نے رکھی. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اور یقیناً یہ ان کا اخلاص ہے کہ اس دن سے جب اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے کام اس ادارے سے، اس سے وابستہ لوگوں سے لیے کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں. آج بھی اگر آج آپ 77 سے 2024 اب ہو گیا ہے، اس دوران میں دیکھیے جامعہ اسلامیہ ٹرسٹ کے تحت 11 مساجد جن کے پلاٹ حاصل کیے گئے، جنہیں تعمیر کیا گیا اور چلایا جا رہا ہے. 11 مساجد، 7 مدارس جن کے پلاٹ حاصل کیے گئے، جنہیں تعمیر کیا گیا اور جنہیں چلایا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ اسی کی ایک برانچ یا اسی سے نکلا ہوا ایک مستقل ادارہ نصرت ٹرسٹ فار اسپیشل چلڈرن، جو معذور بچوں کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے پناہ خدمت کر رہا ہے اور مختلف مرحلوں پر ان بچوں کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. اسے بھی اب تقریباً 10-12 سال ہو گئے اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے. اور پھر عائشہ اسلامک اکیڈمی اس کا ایک اور ادارہ جہاں یتیم بچیوں کے لیے ایک سہارا ہے، خدمات انجام دے رہے ہیں، جہاں یتیم بچیاں آتی ہیں، انہیں سنبھالا جاتا ہے، انہیں مختلف تربیت دے کر کے شادی تک ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. اور الحمدللہ کئی ایسی بچیاں ہیں جو اس مراحل کو عبور کر گئیں اور اپنے گھروں میں ہیں. اللہ کا فضل ہے. وہ کچھ گفتگو کریں. میری گفتگو کا سلسلہ تو ویسے جاری رہے گا.
السلام علیکم. بہت شکریہ مفتی صاحب. میں تو آئی تھنک یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جو کہ لیا گیا ہے. آل دو ان کے زیر اہتمام جامعہ کلفٹن کے کافی سارے مدارس چل رہے ہیں، بٹ یہ جو اسپیسیفک جو بات کی گئی ہے کہ یار دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ بہت ضروری تھا. اور آئی تھنک میں تو اس کو ایک بہت ہی زبردست انیشیٹو سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے یہ جو یتیم بچے ہیں یہ دین میں تو انشاءاللہ آگے جائیں گے ہی اور آگے بھی کامل ہوں گے، لیکن جو دنیا کا جو بیچ میں ہمارے آج کل میں گیپ لے گیا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یار ایک مدارس میں جو ہماری تعلیم کا نظام ہے اور جو باقی ہمارے اسکولوں میں نظام ہے، اس میں جو ایک فرق ہے، وہ فرق جو ہے وہ اب انشاءاللہ وہ بھی مٹ جائے گا. اور یہ آگے جو بچے ہیں آگے جا کے معاشرے میں ایک ایسا مقام کریٹ کریں گے کہ جو کہ نام بھی حاصل کریں گے. آگے ہم ان کو دین کے ساتھ بھی منسلک پائیں گے اور دنیا میں بھی آگے جائیں گے. یہ جو ادارے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے فیس اگر والد صاحب کا ہے، بھائیوں کا ہے ہمارا، تو اس فیس کے پیچھے لاتعداد لوگوں کی محبتیں، دعائیں اور ساتھ میں ہماری محنتیں ہوتی ہیں. جب ہی ہمارے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ سارے کام آگے ہم بڑھا سکیں. کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ یا باہر دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک دنیاوی علوم والا بندہ اور دینی میں اس میں بہت فرق ہے. تو اسی طرح کچھ ہم دوست یا کتنی بڑوں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ڈفرنس دکھتا ہے کہ دینی آدمی عام انسان سے کنیکٹ نہیں کر پاتا. تو اس اسکول کا مقصد یہ ہے کہ جو دینی آدمی ہے وہ عام عوام سے کنیکٹ کر سکے اور اس کو اچھے اخلاق اور دین کی تعلیم کی طرف لا سکے. کیونکہ ایک پوری ایک ہمارے ہاں ایک نسل تیار ہو گئی ہے جو باغی ہوئی ہوئی ہے دین سے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور جو ہم چاہتے ہیں ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے. مگر اس وقت میرے بڑے بھائی یہاں موجود ہیں جو جامعہ اسلامیہ سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں جن کو وہ لیڈ کرتے ہیں، پروگرامنگ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پالیسی دیتے ہیں، تو وہ مفتی ابوذر محی الدین صاحب ہیں. سب سے پہلے تو میں جامعہ اسلامیہ کلفٹن کی طرف سے آپ تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. جیسے کہ ابھی بھائی مفتی ابو بکر صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ بہت ہی نشیب و فراز آئے اور بہت سے معاملات اوپر نیچے ہوئے اور بہت سے ایسے معاملات آئے کہ جن میں ایسے لگا کہ شاید یہ ادارے کے لیے مشکل صورتحال ہو جائے گی، لیکن ہم تہ دل سے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور آج اسی کا یہ ثمرہ ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اس جگہ پر، جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جو ہماری امید نہیں تھی کہ یہ اتنی جلد اس جگہ پر ہم جنگل میں منگل دیکھیں گے، آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور یہ دارالاسباب کے تحت ہی چلتی ہے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور اسی ظاہر کے مطابق پھر احکامات چلتے ہیں. اللہ نے انسان کے لیے جو سب سے بڑا سبب بنایا ہے اس دنیا میں ہے وہ ہیں والدین. جو والدین اس کی گویا کہ وجود کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور پھر اس کی تعلیم اور تربیت بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کی تمام شفقت اور محبت اپنے والدین کی اس کے لیے ہوتی ہیں، اور والدین وہ معاشرے میں اسے آگے لے کر چلتے ہیں. کہ ہم ایک ایسے عظیم کام کی ابتدا کرنے لگے ہیں جس میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں سختی پیدا ہو گئی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے، اس دل کو نرم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یتیم کے ہاتھ پر سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دے، یہ ایک ذریعہ ہے جو اللہ اس کی رحمت سے انسان کے دل کو نرم کر دیتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ وقف کی، آج وہاں ہوٹل بنا اور سیدنا عثمان غنی کا ایک اکاؤنٹ ہے
اور باقاعدہ، یہ میں ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اصل اکاؤنٹ تو وہاں پر ہے، اور عثمان غنی تو نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، جنتی ہیں، پیارے محبوب نے اپنی حیات مبارکہ میں انہیں جنتی فرمایا، جنتی ہیں، جنت میں ہیں، لیکن دنیا میں ان کے اعمال ظاہراً جاری اور ساری ہیں۔ تو یہ بچے ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے آخرت کا، جتنی ہم ان پر محنت کریں گے، جتنی ہم ان کو ان کے لیے محبت کریں گے، الفت کریں گے، شفقت کریں گے، اور جتنا ہم ان کے لیے یوں سمجھ لیں کہ تکالیف برداشت کریں گے، ہر چیز اللہ کے نامہ اعمال میں اس وزن میں تولی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک ادارے کو نہیں، کئی اداروں کو چلا رہے ہیں، اور پھر جدید و قدیم تعلیم کو اور ان لوگوں کو یکجا کرنے کی ایک فکر لے کے وہ معاشرے میں نکلے ہوئے ہیں۔ میں اپنے طرف سے یقین دہانی کراتا ہوں، میرے لیے جو بھی حکم احکام ہو، ایک خادم کے حیثیت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلوں گا، شانہ بشانہ چلوں گا، جو بھی حکم ہوگا میں تیار رہوں گا۔ تو اس ادارے کے لیے، یہ ادارہ تعمیر کے اعتبار سے جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے حساب سے یہ اس کا پہلا مرحلہ آپ دیکھ رہے ہیں، 3 منزلہ یہ ہے۔ اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اس کے ایل شیپ میں انشاءاللہ آگے جا کر کے تعمیر ہونا ہے۔ جب یہ تمام پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو اسے ہم نے اس طرح سے اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں اور اس طرح سے چلانا چاہتے ہیں کہ یہ اس عمارت کے اندر 300 کے قریب یتیم بچے آ کر کے ہمارے مہمان ہوں گے، اور 300 بچے اہل محلہ کے، جو اس کا بھی حق ہے اس ادارے پر، وہ آ کر کے پڑھ کے چلے جایا کریں گے۔ تو ٹوٹل 600 بچوں کی یہاں تعلیم کا انتظام ہوگا، اور 300 یتیم بچوں کی بورڈنگ کا، ان کو سنبھالنے کا یہاں پر انتظام ہوگا۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس ہمارے یہ یتیم بچے، ہمارے مہمان، ہمارا مستقبل، اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہماری آخرت انہی کی شکلوں میں ہمارے جنت کے باغ ہیں، انہی کی شکلوں میں ہماری قبر کی روشنی ہے، جو کچھ ہیں یہی بچے ہمارے لیے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب جو ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں، 50 یتیم بچے ہمارے پاس انرول ہو چکے ہیں جو موجود ہیں ہمارے ادارے میں، اور بقیہ جو اہل محلہ کے بچے ہیں وہ بھی انرول ہو چکے ہیں۔ تو ہم ابتداً 2 کلاسوں سے ہم اسے ابتدا کر رہے ہیں، اور جو ہماری اسکول کی تعلیم ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، اللہ کے فضل سے کلفٹن ہے، ڈیفنس ہے، وہاں کے کسی بھی اسکول کی معیار سے کسی طرح بھی انشاءاللہ کم نہیں ہوگی۔ اس جذبے کو لے کر کے ہم ابتدا کر رہے ہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ جہاں میری اپنی بچیاں پڑھتی ہیں یا میرے بچے پڑھتے ہیں، جو معیار کی تعلیم میرا بچہ حاصل کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ سارے بچے اسی معیار کی عصری علوم حاصل کریں گے اللہ کے فضل سے۔ الرحمن الرحیم۔ تعلیم یا درس و تدریس ایسا شعبہ ہے زندگی کا جس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سروسز پرفارم کرنا یا کوئی بھی کام کرنا، وہ بیسیکلی یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ میں تو تعلیم کو صرف اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ان سب کو معلم اور استاد بنا کر بھیجا۔ آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ مواقع دیے، میں نے کچھ اداروں کو ایز پرنسپل اینڈ پرنسپل کم پروجیکٹ ڈائریکٹر میں نے ہیڈ کر رکھا ہے۔ تو میں نے جتنا بھی عرصہ اس میں خدمت کی، جن اداروں کی، میرا ہمیشہ ایک ہی خواب رہتا تھا یا ایک ہی وہ رہتا تھا کہ اللہ کرے کہ ہمارے بچے انسان بن جائیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود انسان بن جائیں۔
لمبی چوڑی بات میں جانتا ہی نہیں. ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آئیں، پیدا ہوں، بڑے ہوں، اور بڑے ہونے تک کسی بھی سٹیج تک اگر ہم انسان بن جائیں اور اس کے بعد کچھ ٹائم زندگی میں گزار لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جینے کا مقصد یا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا. اس فیملی کو تو اللہ کا شکر ہے میں جانتا ہوں، میں ان سارے بھائیوں کو جانتا ہوں، ان کے والد صاحب کو جانتا ہوں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاندان چنا ہوا خاندان ہے جس میں سارے بہن بھائی سارے مل کے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جس میں جو عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتے، جو مجھے معلوم ہے. میرا خیال ہے کہ میں آپ لوگوں سے جلدی سے وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، یہ 1 روپے کا بینیفٹ نہیں حاصل کرتے ہیں. یہ ہے تو بڑی چھوٹی سی بات، مجھے ویسے میں اس کو ان کے سامنے کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں اس بات پہ بڑا کنونسڈ ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سارے بھائی اپنا اپنا کام خود سے کرتے ہیں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے یہ اپنی سے بھی خدمت کرتے ہیں، باقی دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. میری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں، ساتھ رہتی ہیں، ساتھ رہیں گی. یہ انہوں نے نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ کامیابی سے آپ سب لوگ دیکھیں گے. تو میں صرف دعاؤں کی آپ حضرات سے درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ ان کے حق میں دعائیں فرمائیے کہ دعاؤں سے بڑی کوئی دولت نہیں. انتہائی خوشی کی بات ہے کہ یوسف گوٹ جیسے پسماندہ علاقے میں یہاں پر یتیم بچوں کے لیے آج اسکول کا اوپننگ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے اس علاقے میں کافی اس طرح کے فلاحی کاموں کی ضرورت ہے، اور اس میں سندھ گورنمنٹ بھی کوششیں کر رہی ہے کہیں نہ کہیں طریقے سے ان علاقوں میں کوئی اسکول بنے، کوئی ہاسپٹل بنے، تاکہ ہمارے غریب بچے اس سے مستفید ہو سکیں. اور والدین بھی اس طرح سمجھتے ہیں جو معذور بچے شاید ان پر بوجھ ہوں، ان کے لیے اسپیشل بچوں کے لیے کمپیوٹر کورسز بھی ہوں گی. آئی ٹی کی مختلف قسم کے جو اس دور میں جو دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے جس طرح کی سہولتیں درکار ہوں گی وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم دیں گے. جو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس طرح کی بہترین اسکول کا اوپننگ کر رہے ہو، میں پورے ادارے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مسلمان امت کے لیے بہترین سہارا بنا، یتیموں کے لیے بہترین سہارا بنا، لاوارثوں کے لیے، بے کسوں کے لیے، بے بسوں کے لیے، جیسے تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا بنا کر پوری کائنات کے بے کسوں اور بے بسوں کو بابس بنا رہی ہے. یا اللہ اس ادارے کو بھی پوری قوم اور پوری ملک کا سہارا بنا، اس میں تعاون کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور یہ ترقیاں نصیب فرما، تعاون کرنے والوں کو یہ مال میں، اولاد میں، صحت میں برکت عطا فرما، تمام آنے والی بیماریوں مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت مار، آئی ہوئی وائرس اور آئی ہوئی جتنی بھی وبائیں ہیں سب کو دور فرما، تمام دینی اداروں کی اور دنیاوی اداروں کی یا اللہ حفاظت بھی فرما، ترقی عطا فرما، ان کام کرنے والوں کو یا اللہ بہت بلند درجے عطا فرما، پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. ہمارا بیٹھنا سننا، یہ ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں، اس طرح ہمارے برابر کے شریک ہیں یا اللہ، اس اسٹرگل میں، اس کوشش میں، جدوجہد میں، اس سفر میں یا اللہ ان کے بھی درجے بلند فرما. ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. کل جب آپ کے حبیب کے دربار میں جائیں تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک. اپنی تعاون کی آپ نے بات کی، یقیناً سب کی مشترکہ ایک کاوش ہے. کہیں بھی اگر کوئی دین کا کام یا کسی کی فلاح و بہبود کا کام ہوتا ہے تو یقیناً معاشرے کے تمام طبقات مل کر ہی آگے بڑھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ممکن ہوتی ہیں. تو الحمدللہ اسی نوٹ کے ساتھ، بیان کے ساتھ ہماری یہ تقریب اختتام پذیر ہوتی ہے اور الحمدللہ دعا بھی ہو چکی ہے. تو یہ کچھ یہاں پہ موجود ہیں مہمانوں کے لیے، انشاءاللہ وہ لیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرمائے. جو ہمارے مہمان ہیں انشاءاللہ انہیں ان کی سیٹ پر ہی سرو کیا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.